حضرات وقار آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے میرے مسلک کے عظیم بہار پاسبان مسلک کے رضا عقیدہ اہل سنت کے عظیم ترجمان شہنشاہ خطابت مقبول عرب و عجم، جس طرح میں نے شروع میں بتایا جن کے پورے خاندان الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جن کا ایک الحمدللہ تعالیٰ ایک تعارف ہے خطابت کے حوالہ سے، پوری دنیا میں خطابت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے جانشین، آپ کے لخت جگر برسٹر ہمارے بڑے بھائی ہمارے سر کا تاج حضور قبلہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی الحسنی والحسینی قبلہ شاہ جی اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سائیڈ تے بیٹھ جاؤ۔ تسی بھی جی یا منہ میرے حل کر لو تو یا اتھے بیٹھ جاؤ، خاموشی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم وركن خذ يدي ساحل لا ناشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سب پڑھے بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے حد انگنت لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر پاکیزہ نسبت بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت قبلہ برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید شاہ زیب الحسن شاہ صاحب مدہ ضلع غلالی آستانہ عالیہ گناہ شریف، اور دیگر سامعین و حاضرین، جناب نقیب محفل صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ صاحب، اور دیگر سامعین و حاضرین، انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام اراکین، بالخصوص جناب رانا نصیر صاحب، رضا اکرم صاحب، محمد عظیم صاحب، محمد وسیم اشرف صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، میں بھی تواڈے کول موجود ہاں۔ بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، مینوں جڑا موضوع دتا گیا وہ شان اہل بیت ہے، اس حوالے نال ہی میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ قبلہ صاحبزاد صاحب نال تے میری پہلی ملاقات ہے غالباً، لیکن انہاں دے بزرگ آستانے دے نال میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ دا بھی اور بڑا قریبی تعلق، بلکہ برادرانہ بھی نہیں، اس تو بھی شاید اگے تو بڑا تعلق سی۔ اج صاحبزادہ صاحب نال بھی ملاقات کر کے دلی مسرت اللہ پاک انہاں نوں بھی اپنے بزرگاں دے صحیح جانشین بن کے اس فیض نوں تقسیم کرن دی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب ذی وقار، چند الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب ذوالجلال فرمایا کملی والیا میں رب نے ارادہ فرمایا ہے سونیا تیری اہل بیت کو تمام نجاستاں دور فرما دیاں گا اور انہاں نوں پاک کراں گا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ احباب ذی وقار، ارادہ تے میں بھی کرنا، ارادے تساں بھی کرتے ہو گے۔ دنیا تے بڑے بندے نے جڑے ارادے کردے نے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بندے دی ہر خواہش اور ارادہ پورا بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ارادہ کرن دا اختیار ہے، خواہش رکھن دا اختیار ہے، مگر اس خواہش دی تکمیل او دا نتیجہ بندے دے ہاتھ وچ نہیں۔ بندہ محض مجبور بھی نہیں تے ہر چیز دا مالک بھی نہیں، بلکہ اگر انسان دی اس حوالے نال اگر حیثیت نو جاننا ہے تو پنجابی دے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز نال بیان کیتا کہ ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ایک جبراں دی ایک قدراں دی، ساڈے سارے کم ادھورے نے، مجبور بھی نہیں مختار بھی نہیں۔ سو ساڈی تے حیثیت دے وے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بندے دا ہر ارادہ پورا ہوگی۔ بڑے بڑے بندے، بلکہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اللہ نوں اپنے ارادے دے ٹوٹن تو پہچانے، کہ بادشاہ بھی اپنا ارادہ کرتا ہے، اگر ہر بندے دا ہر مرضی خواہش تے ارادہ پورا ہوندا تے فرعون کدی نہ مردا، نمرود اج بھی موجود ہوندا، یزیدیت اج بھی نچ رہی ہوندی، اج بھی جڑے سارے جڑے نواز شریف اج وزیر اعظم ہوندا، بے نظیر کدی نہ جاندی، مگر ہر ارادہ ہر بندے دا پورا نہیں ہوندا۔ ایک میرا وحدہ لا شریک رب ہے جڑا جو چاہے جدوں چاہے جویں چاہے تے جس طرح چاہے، او میرا وحدہ لا شریک رب ہے جڑا کر سکدا ہے
اور اس رب دا ارادہ جدو رب ارادہ فرمائے تے بندیاں نوں تے محنت بھی کرنی پیندی ہے، کوشش کرنی پیندی ہے، پھر بھی نتیجے دا پتہ کوئی نہیں ہوندا، مگر میرا اللہ وحدہ لا شریک ہوے جڑا ارادہ کردا ہے انہوں محنت بھی نہیں کرنی پیندی، وہ انہاں چیزاں تو ہی پا کے وہ ارادہ فرماندا ہے، جو ارادہ فرماندا ہے وہ ہو جاندا ہے۔ میرا اللہ وحدہ لا ارادہ فرمائے زمین بنانی، آسمان بنانا، انج دیاں لکھاں کروڑاں ارباں زمیناں صرف رب ارادہ فرمائے تو بن جاندی ہیں۔ سورج بندا ہے، چند بندے، مشرقین مغربین ساڈے سامنے میں۔ تو احباب زی وقار اس وحدہ لا شریک قادر مطلق رب نے ارادہ فرمایا ہے کملی والیا تیری اہل بیت کو ساریاں نجاستاں دور فرما دے۔ تو پتہ یہ لگا کہ رب نے ارادہ فرمایا تے رب دا ارادہ جو فرما دے وے وہ ہو جاندا ہے۔ رب نے فرمایا تے سونے نبی دے گھر والے پاک ہو گئے، ادھے تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ احباب زی وقار مگر سوال یہ ہے، میں اپنے عقیدے تو اپنی گفتگو دا انچ کہلے آغاز کرنا، اہل سنت والجماعت دے نزدیک جس بندے نو بھی جو ملیا ہے، جنہ ملیا ہے، جس طرح ملیا ہے، جدوں ملیا ہے، دین والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ملیا میرے نبی دے صدقے، دین والا اچھی بولو، دین والا تو تھکتے نہیں گئے زیادہ، کیونکہ پنڈاں دے بندے چھیتی سو جاندے نے، اذاناں تو فوری بات تے ہن تے 12 پہ وجدے، جاگ دے ہو ستے ہو نہیں ادھے بولتے ہو، میں بندہ پچھان لینا ہونا جڑا ستا ہوئے میں نہیں تھو دس پیندا، جاگ دے ہو کہ ستے، چلو میں اگے جا کے اور چیک کر لاں گا۔ تو احباب زی وقار دین والا اللہ ہے، ملدا میرے نبی دے وسیلے نال، ملدا میرے نبی دے صدقے وے۔ اگر کوئی بندہ ساڈے دوست ایہو جے موجود نے، ہو سکدا ہے سویرے تانوں پوچھ لیں کہ جی اے کتھے لکھیا ہے کہ نبی تو وسیلے تو بغیر یاد رکھنا، وہ کہندے نے نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت کرنا قرآن وسیلہ ہے۔ میں بالکل اقرار کرنا اے تے انکار نہیں، رب دی عزت دی قسم اہل سنت دا عقیدہ ہے نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، دیگر عبادات سارے کی نے وسیلہ نے، مگر اے بھی ادو وسیلہ نے جدو مصطفیٰ پہلا وسیلہ ہوئے تھے۔ جے نبی دی ذات وچوں کٹ دئیے پھر نماز دا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر حج تے عبادت تے قرآن دی تلاوت دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھنا رب نے فرمایا میں پاک کیتا ہے، میں پاک کیتا ہے اہل بیت رسول نے۔ ہن جیڑا کہندا نہیں عبادات دی وجہ تو فضیلت ملدی ہے، میرا سوال یہ ہے سویرے انہوں بھی پوچھا جے مولوی جی صرف اینا دس دیو رب نے نبی دی اہل بیت نو پاک کیتا ہے تو انہوں نے پاک ہونے دی وجہ کی؟ کیا رب نے یہ فرمایا کہ اے سونے نبی دی اہل بیت تہاڈیاں نمازاں قبول ہو گئی ہیں تاں تانوں پاک کیتا ہے، تہاڈے روزے قبول ہو گئے، حج تو تہاڈے قبول ہوئے نہیں، تساں تلاوت کے قرآن بہت زیادہ کیتی؟ اگرچہ یہ بھی اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ میرے نبی دے اہل بیت دا ایک عمل امت دے سارے اعمال نالوں اعلی ہے، انہاں دا ایک سجدہ امت دے سارے سجدیاں نالوں اعلی ہے، مگر یاد رکھنا انہاں دی جڑی فضیلت ہے نا کہ رب نے فرمایا میں پاک کیتا ہے، اے دی وجہ انہاں دیاں نمازاں نہیں، اے دی وجہ انہاں دا حج تے عبادات تے نفل و نوافل صدقہ و خیرات نہیں۔ یا رب العالمین کیوں پاک کیتا ہی؟ رب فرماندا ہے میں قرآن چ دسیا تے ہے وے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کے پاک ہونے کی وجہ فقط یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ کوئی فضیلت میرے انج کہہ لے ساریاں تو بڑی تے پہلی فضیلت رب دی بارگاہ چے وہ میرے نبی دے گھر والے نے، نبی دے انہاں دا نبی دی اہل بیت ہونا ہی فضیلت ہے۔ میں دوسری قرآن کریم دی آیت پڑھ دینا، فرمایا رب ذوالجلال نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے چاہے فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھے چاہے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے، مہاجر ہوئے انصار ہوئے، یا رب العالمین حکم کیے فرمایا رضی اللہ میں انہاں تے راضی ہاں، یا اللہ تو ایک کنہ تے راضی فرمایا جڑے نبی دے صحابی نے، میں نبی دے صحابہ تے
راضی ہاں یا اللہ انہاں دی راضی ہون دی وجہ سانو تے مولوی صاحب بند نے قرآن پڑھے تے رب راضی ہوندا ہے، نماز پڑھے تے رب راضی ہوندا ہے، حج کرے تے تاں راضی ہوندا ہے، عبادت کرو تے تاں راضی ہوندا ہے۔ اس آیت چ میرے رب نے عبادت دا ذکر ہی کوئی نہیں کیتا، نہ حج دا ذکر، نہ قرآن دا تلاوت دا ذکر، نہ نفل و نوافل دا ذکر، نہ صدقہ خیرات دا ذکر، نہ جہاد دا ذکر۔ یا اللہ کیوں راضی ہیں؟ فرمائے اس وجہ تو راضی ہاں اے میرے مصطفیٰ دے صحابی نبی دی اس نسبت صحابیت دی وجہ تو رب فرماندا ہے میں راضی ہوں، رب فرماندا ہے میں راضی ہوں۔ جے توجہ ہوئے تو ضروری گل کراں، ہے توجہ؟ بعض احباب کم فہمی کہہ لو یا کم سمجھی کہہ لو، میں تو خوش گمانی نال گل کراں گا۔ کچھ ایسے نے جڑے ناسبی نے، کچھ ایسے نے جڑے بھلے پے نے۔ یاد رکھنا اہل سنت دا عقیدہ ہے انبیاء معصوم نے، اسی صحابہ نو معصوم نہیں مندے۔ انبیاء دی ذات معصوم ہے، نبی دا صحابی ہوئے تے خطا ہو سکتی ہے، اسی بے خطا دے قائل نہیں۔ خطا ہو سکتی ہے، یا رب العالمین اے نبی دا صحابی ہے، اے دے کولو خطا فرمایا خطا ہو بھی جائے میں پھر بھی راضی ہوں یا اللہ۔ وجہ فرمایا جو نبی کا صحابی ہو میں مصطفیٰ کے صحابہ کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، ان کی مصطفیٰ سے وفاؤں کو دیکھتا۔ خطا ہو بھی جائے تو میرا اللہ راضی رہنا ہے، لہٰذا اسی بے خطا دے قائل نہیں۔ اور جے توجہ ہوئے تو میں مزید مسئلہ واضح کر دیں، ہے توجہ؟ لوگ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا اہل سنت دا عقیدہ اے یہ جو میں عرض کرنے لگا، اہل سنت دے نزدیک حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے، ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ وہ صحابیت سے خارج ہو جائے۔ ہمارے نزدیک، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے اکابرین اور قرآن و سنت میں ہمیں ان کے صحابی ہونے کی سند معلوم ہے، کیونکہ کافر ہوئے تو مولا حسن صلح نہ کر دے۔ مولا حسن کی صلح یہ بتاتی ہے کہ ان کا ایمان تھا، اور اگر ایمان تھا تو وہ صحابی رسول تھے، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ مگر اگر ہم احترام صحابیت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کا احترام کرتے ہیں تو یہ بھی سن لیجئے ہم حضرت امیر معاویہ کو حق پہ نہیں سمجھتے، حق پہ مولا علی کو سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے، حق پہ کون تھے؟ مولا علی۔ لیکن ہم ان کی ان خطاؤں کی وجہ سے توہین نہیں کرتے، وہ میرے اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم، لیکن ہاں کل بھی علی کے ساتھ تھے، آج بھی علی کے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہوتے تو رب سے توفیق مانگتے مولا ہمیں علی کا ساتھ دے دے، بلکہ مران گے بھی جڑا نبی دے غلامی تے اٹھاں گے بھی علی دے نال۔ اسی تے دعا یہ مانگی، لہذا حق پہ علی تھے، علی ہیں اور علی رہیں گے، جدھر علی ہوگے حق ادھر ہوگا۔ تو احباب ذی وقار عرض کرنا، یا اللہ کیوں راضی ہے؟ کیا انہاں دیاں نمازاں روزے؟ بلکہ میں تو اس صحابی دا بھی ذکر پڑھیا جدے نامہ اعمال کوئی نماز ہی نہیں، نہ کوئی روزہ، نہ نماز، نہ حج۔ میرے نبی، ایک بندے میرے نبی نو ویکھیا، کلمہ پڑھیا تے نماز دے آن تو پہلا پہلا رب دی بارگاہ جان دے دیتی۔ کوئی نامہ اعمال چ نماز تے روزہ نہیں، مگر یاد رکھنا او نبی دا صحابی جدے نامہ اعمال چ ایک بھی نماز نہیں، رب دی عزت و جلال دی قسم او کروڑا نمازیاں نالوں افضل ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ دا صحابی۔ رب دی بارگاہ فضیلت میرے نبی دی نسبت دی وجہ سے۔ تیسری آیت سن لو، میرے اللہ رب العزت نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب فرماندا ہے میں پاک تے پلیت علیحدہ کر دیتا۔ ہن یا اللہ سانو کیویں پتہ لگے گا کیڑا پاک ہے تے کیڑا پلیت ہے؟ کسے دے متھے تے نہیں نہ لکھیا کہ جی پاک صاحب ہوندے نے پے تے پلیت صاحب ہوندے نے۔ یا اللہ سانو کیویں پتہ لگے گا پاک ہے کہ پلیت ہے؟ جے کو بندہ آکھے جی نماز کی وجہ تو لگے گا تے رب دی عزت دی قسم میں تے اس نمازی نو بھی جاننا جڑا نمازی بھی پکا تے پلیت بھی وڈا ہے۔ ہاں میں بھی گل نہیں کرتا۔ مسجد نبوی دا نمازی اے جڑا پنڈ سرالی نہ ہے نا جی،
سریالی اچھا تاں ہی پھر میں نا اپنے وہ نقشہ جڑا سی نا موبائل والا میپ وہ تے میں سرحالی لکھاں تو انڈیا دا نکل ہے وہ سریالی سی اصل وچ ہاں بہرحال تو عرض کرنا پیا میں تے مسجد نبی دا سریالی دا مسجد دا نمازی نہیں فیصل آباد لاہور تے اسلام آباد نہیں مدینہ طیبہ دا رہن والا داڑھی رکھن والا پگ بنن والا نمازی مسجد نبی دا مگر پڑھ کے نماز پاک نہیں رہا پھر بھی پلیت ہی رہا نام دا عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار اگر نماز پاک کر دی تو عبداللہ بن ابی پاک ہو جاتا مولوی صاحب سانو فتوے سناندے نے شاہ جی حج کریے تے نبی فرمایا گناہاں تو پاک گناہ معاف ہو جاندے نے میں کہا گل سچی ہے نبی نے فرمایا جڑا حج کر کے آوے کعبے دی زیارت کرے او دے گناہ معاف ہو جاندے نے میں کہا مولوی جی نبی نے فرمایا گل سچی مگر مینوں اے دسو ابو جہل کتھے رہندا سی مکے نہیں سی ہوندا کعبے نو روز ویندا سی ہے کوئی بندہ جڑا فتوی دے جی اگر کعبہ پاک کردا تے پھر ابو جہل کیوں پلیت ہے اگر کعبہ پاک کردا تے ابو لہب کیوں پلیت ہے اتبا شیبہ ولید امیہ اے مکے رہ کے پلیت نے ادھر حبش وچ آن والا بلال پاک ہو گیا اے مکے رہ کے پلیت نے فارس وچ آن والا سلمان فارسی پاک ہے یاد رکھنا بلکہ حکم میں وہ نماز پڑھنی ہے نا تو پہلا پاک ہو تو پھر نماز پڑھ پلیت کو اجازت نہیں نماز پڑھنے حج تے جانا ہے تو کعبہ پاک کردا ہے مگر پہلا پاک ہو تو پھر کعبے جا قرآن پڑھنا ہے قرآن پاک کردا ہے مگر پہلا پاک ہوئے تو قرآن پڑھ پلیت کو تو حکم ہی نہیں قرآن پڑھن دا وہ کیڑا ایسا عمل ہے جڑا قرآن تو بھی پہلا پاک کردا ہے حج تو بھی پہلا پاک کردا ہے نماز تو بھی پہلا پاک کردا ہے ایک کوئی یاد رکھیو میرے مصطفیٰ دا کلمہ تے نسبت ہے جڑا نمازاں تے حج تو بھی پہلا پاک کردا ہے نبی نال نسبت نہ ہوے تے کعبہ بھی پاک نہیں کرتا بلکہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان باہو آپ نے بھی یہ فرمایا گھنٹہ تقریر کریے شاید پنڈ والے نوں سمجھ نہ ہوئے تے بزرگاں دی ایک گل نال ساریاں سمجھا آ جاندیاں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہ فرمایا قرآن بیان دے حتی یمیز الخبیث من الطیب میں پاک تے پلیت علیحدہ کر چھڑے نے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرمان دینے پہ آپ فرمان دینے پہ تم میں کبھی تربوز نہ بنے دے سبحان اللہ اچھی کہہ دو تو ساؤنڈ والے نو نا جتھے چلدا سی پہ اوتھے ہی چلن دے نہیں تو میں پیسے تیرے کٹا چھڑنے میں جویں ہی بولن لگا تو انہوں نے بٹن دبا چھڑے تو مہربانی کرو جتھے چلدا پہ اوتھے چلن دو تو سامعین جی وقت عرض کرنا پیا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پے تم میں کبھی تربوز نہ بنے دے پاویں توڑ مکے لے جائیے سارے میرے نال آکھو کوئی بندہ خاموش نہ رہے کیونکہ یاد رکھے آجے کعبے تو پہلا حج تو پہلا طواف کرن تو پہلا حجر اسود نو چومن تو پہلا جڑا یاد رکھنا نماز تو پہلا قرآن دی تلاوت تو پہلا میرے نبی دی غلامی میرے نبی دی محبت میرے نبی دا کلمہ میرے نبی دا عشق میرے نبی دی نسبت پاک کر دیے جے نبی نال تعلق نہ ہوئے رب دی عزت دی قسم کعبہ بھی پاک نہیں کرنا پھر کعبہ بھی پاک نہیں کردا ہوئے تم میں کبھی تربوز نہ بنے پاویں توڑ مکے لے جائیے
تے سپاں دے پتر اوے کدی مٹر نہ ہوون پاویں چلیاں تو پہ آئیے یاد رکھنا جے مسلمان حضرت سلطان العارفین دا پیغام آپ فرماندے نے پاوے کھارے کھور کدی میٹھے نہ ہوون پاویں سہ منا گڑ پائیے سارے میرے نال باواز بلندہ کھوئے کھارے کھور کدی میٹھے نہیں انج نہیں چپ کر کے نہ بابا جنہوں اللہ زبان دیتی ہے باواز بلندہ کھوئے کھارے کھور کدی میٹھے نہیں میں تو پہلا آکھے ستیانوں میں کدی تقریر نہیں سنائی جاگ دے ہو تے تقریر سنانا نہیں تو میں چیک کر لینا ستے ہو کہ جاگ دے جیڑا جیڑا ستے ہاتھ کھڑا کرو لو میں آنا سا پہ آتا ہوں میں ستے پچھان لینا ستے نا پیر جی ہون جاگ پہنے مل کے میرے نالا کھوئے کھارے کھور کدی میٹھے میٹھے نہ اوے کھارے کھور کدی میٹھے نہ ہوون پاویں سہ منا گڑ پائیے مسلمانہ یاد رکھنا لوکی آندے نے نمازاں روزے حج زکاتاں یاد رکھیا جو کھارا کھویو بے گڑ پاؤ تے مٹھا نہیں ہوندا سپاں دے پتراں نوں دودھ پلاو کدی یار نہیں بندا قصور جیڑا دودھ دا نہیں قصور جیڑا گڑ دا نہیں او دے اندر منافقت ہے جدے اندر زہر بھری آئے ہوے گڑ کھوایاں کدی زہر نہیں مردا پہلا زہر کڈنا پوے گا اوے پھر جیڑا اونوں دودھ پلانا پوے گا یاد رکھ لے عبادت ورگی جویں مٹھی شے کوئی نہیں حج ورگا جڑا پاکیزہ عمل کوئی نہیں مگر یاد رکھ لے حج فائدہ نہیں دیندا نماز فائدہ اونا چر نہیں دیندی جتنا چر سینے وچوں نبی دے بغض دا زہر نہ کڈے بغض رسول سینے جو کڈ لے بغض آل نبی کڈ لے پھر عبادت فائدہ دے گی پھر تینو سجدہ فائدہ دے گا رب ذوالجلال نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب فرمایا میں پاک تے پلیت علیحدہ کیتے نے یاد رکھیا جے اوے مکے رہ کے ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ ولید و امیہ سارے پلیت نے حبش وچوں آن والا بلال پاک نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اے مکے رہ کے پلیت نہیں بلکہ لوکی ہر جڑا جتھے نماز پڑھی جا لوگ آندے نے اللہ دا گھارے پاکے مگر مدینہ طیبہ ایک مسجد ہووے جدی بنیاد امام الانبیاء نے رکھی ہے ایک مسجد ہووے جدی بنیاد بڑے وڈیاں داڑیاں والے نے رکھی ہے میرے نبی نو بھی دعوت دین آ گئے سونے ساڈی مسیتے بھی آ جا رب نے فرمایا سونے نہ جاویں اوے میرا تھاری نہیں ہوں او دا بھی مسجد دا مینارہ او دا بھی منبر اوتھے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے بھی نماز
میرے نبی نو دعوت دے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دین کے لیے ہماری مسجد میں بھی آئیے۔ نبی تیار ہونے لگ پہ، رب نے فرمایا جبریل نو جا سونے نو کہہ سونے نہ جائیں، میں اس مسیطے نہیں جانا۔ یا اللہ بندے تک ہی مسیطے نہیں بڑھ دے، تو نبی نو بھی ڈاکنا پیا۔ عید والے دیہاڑے مسجد فل ہوئی ہوندی ہے، ہن عید لنگ گئی ہے، فجر والے بندہ لبنا پیندا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب ہے نا امام صاحب ایتھے کلے ہی ہونے نے، پہ بانگاں دین گو اذان ہو گیا، پنڈ والے رولو نماز نو، پنڈ والے نے مولوی ہن روزے گیا تے مڑ اگلے سال ہن او بندہ خدا نماز روزیاں تو بعد بھی فرض ہے، لیکن وہ پہلے روزے ویکھو مسجد فل تراویح نال، جویں روزے مکتے جاندے بندے بھی مکتے جاندے۔ اللہ سانو 5 وقت دی توفیق دے تے روز توفیق دے۔ نماز پڑھیا کرو، نماز دی معافی کو نہیں جے تو عرض کرنا پیا یا اللہ بندے تے اگے مسیطے نہیں بڑھدے، تو مولا تو نبی نو آنے نہ جائیں، رب آندے میں مسیطوں نہیں ڈکدا، ایک مسیط ہی نہیں۔ یا اللہ ممبر بھی ہے، محراب بھی ہے، بندہ بھی داڑھی والا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، اللہ اکبر دی صدا بھی دیندا ہے، رب آندا ہے میرا نام تے لیندا ہے، مگر مسجد ضرار ہے، یہ ضرر دینے والی، نقصان دینے والی، یا اللہ عبادت بھی تیری، سجدہ بھی تجھے، نام بھی تیرا، فرمایا اگرچہ ذکر بھی میرا، قرآن بھی میرا، مگر جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو وہ مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد وہی ہے جہاں مصطفیٰ پہ درود و سلام ہوتا، جتھے نہ نبی دا نام نہ نبی دی آل دا نام، او رب دا گھر نہیں۔ رب دا گھر تے ہوئے جتھوں آواز ہوندی ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جتھے میرے نبی دی عظمت دے ترانے پڑے جاندے ہونے۔ ہر مسجد نو مسجد نہ سمجھیا جے، مسجد ویو مسجد ہے جڑا گھر خدا دا ہوئے، ذکر مصطفیٰ دا ہوئے، جتھوں آواز ہوندی ہوئے سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی، تو جتھوں آواز ہوئے نہیں ساڑھے ہی جے آئے۔ یاد رکھیا جے نبی اللہ دا گھر ہوئے جتے ذکر مصطفیٰ برفانا لکا ذکرک دیاں صداواں من سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، جنہوں سارا شعر نہیں ہوندا ہمارا نبی زور نالا کو سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی۔ بلکہ میں مثال نال بھی سمجھا دیواں، جدی شے ماڑی ہوئے وہ کدی نہیں وکھاندا، جدی شے چنگی ہوئے لوکاں نوں وکھاندا ہے، جدی فصل چنگی ہوئے بلا کے آندا ہے اے وے بھا میری فصل وے کنی اعلی، جدا مکان چنگا آندا ہے میرا مکان ہے، جدی گڈی چنگی آندا ہے میری گڈی ہے۔ یاد رکھیا جے کائنات اندر میرے نبی تو زیادہ یا اللہ کوئی نہیں، تسی بھی سنا دیو او دنیا والو یاد رکھو سب سے بالا او ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کل کسے اولیاء سے رسول، کل کسے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، نہیں دل نہ رکھو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاج، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ
اس آمین جی وقار عرض کرنا پیا ہر جڑا بنجی دا پاویں منبر محراب ہوے اللہ دا گھر نہیں ہوندا خدا دا گھر ہوے جتھے مصطفیٰ نال محبت ہوے جدی نسبت نبی نال ہوے جیڑی پاویں مسجد بھی بنا لے نسبت نبی نال نہ ہوے خدا دا گھر ہی نہیں احباب جی وقار یاد رکھنا کعبہ بھی اتنا چر پاک نہیں کردا جنہ چر میرا نبی پاک نہ کرے پیغام دے دیو لوگاں نو اللہ دیا بندیا جے نمازاں قبول ہی تاں ہونیاں نہیں جے مصطفیٰ نال نسبت ہوئی تے جننے مرضی تو عمل کر لے یاد رکھ لے خواجہ فرید نے منڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو منڈی صوم و صلاۃ اذان بھی تو منڈی حج نماز تا فرض فریضے منڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو عبادتاں قبول ہی ہو دیاں نے انج کہہ لے حتی یمیز الخبیث من الطیب پاکی تے گندگی دا معیار فرمایا رب نے میرے نبی دی ذات ہے جڑا سونے دے نیڑے جی دی نسبت میرے نبی نال